ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد کی طرف چلیں تو شیطان آپ کو روک لے فزیکلی آ کے کہ میں تمہیں مسجد میں نہیں جانے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد میں جانا نہ چاہیں، آٹومیٹکلی آپ کے قدم اٹھ کے مسجد تک آپ پہنچیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا نا اگر، پھر اللہ کا حکم چل رہا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا با اختیار بنایا، آپ اپنے اعضاء کو اپنی مرضی سے حرکت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ پوٹینشلی طاقت اس نے رکھی ہے، لیکن بار وہ کر رہے تو آپ خود ہو رہے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھ برائی کی طرف بڑھاتے ہیں یا اچھائی کی طرف۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف تو اسے منسوب نہیں کریں گے، اللہ نے تو پوٹینشیل اختیار آپ کو دیا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی جو مرضی کریں۔ تو دنیا میں انسان کو بھی اختیار ہے، دنیا میں جنات کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شکر گزاری کی روش بھی اختیار کر سکتے ہیں، ناشکری کی روش بھی۔ نافرمانی کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی دنیا میں، اور اگر کوئی تابع فرمان رہیں گے تو کوئی آپ کو ہار نہیں پہنایا جائے گا۔ آخرت کے اندر فیصلہ، لیکن آخرت میں جا کے یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہی آپ کی مرضی چلے۔ دنیا میں ہمارے اعضاء ہماری مرضی سے چل رہے ہیں، لیکن سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اپنی اعضاء اس کے کیے ہوئے، ایون اس کی کھال بھی گواہی دے گی، اس کو منہ پہ تو مہر لگا دی جائے گی۔ پھر انسان کہے گا کہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگا کہ میرے ہاتھ تو یہ میرے تھے، تم نے میری خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ہاتھ بول کے کہیں گے، پاؤں، آنکھیں، کھال، جسم کا ایک ایک عضو بول کر کہے گا کہ آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی۔ دنیا میں ہمارے ہاتھ خاموش ہیں، لیکن کیا ان دن بھی بولیں گے، حق میں یا خلاف گواہی دیں گے؟ تو یعنی ہمارا یہ والا اختیار بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی ایک شان دکھائی جائے گی، ساتھ کھولی جائے گی، تو ساری مخلوقات سجدے میں گریں گی، لیکن جنوں انس میں سے صرف وہی لوگ سجدے میں گرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل حکم اللہ کا چل رہا ہے، ورنہ اگر اختیار ہوتا تو میں اپنی کمر جھکانے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں تو آخرت میں بھی جھکا لوں گا، نہیں، آخرت میں ٹوٹل اختیار ہوگا۔ اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قیامت کے دن جو نام رکھا ہے نا، وہی بڑا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو القہار ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفار نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا۔ اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، تو باب رشائی کوئی نہیں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا، اوئے ہوئے، سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ سر اگر یہ کوالٹی کسی میں ہے نا تو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ کا۔ ہاں، وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو بابے دشائی کوئی بابے نیچے بچنا ہے، اسے نہیں رکھنا۔ اسلام بچانا چاہتے بابے سارے ختم کرو علمی طور پہ۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے
کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں. لو جی، پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، یعنی جن کی بات ہو رہی، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا. ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، نماز، ذکر، اذکار، عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے، اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو اب ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، جو اس کائنات میں وسیلہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا، ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوا ہے؟ اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے کہنا ہے، انی امرت، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں. ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا. یعنی سب سے پہلے میں توحید کا علم بردار ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں، سب سے پہلے میں خدا کا مطیع ہوں. باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا، پہلے تو میں سر تسلیم خم کروں. اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، تو بابت شاہی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آ گئی جی آیت جڑی میرا ہے میں رٹا چھڑی تانوں، سورۃ الانعام میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ الزمر میں ہے، 3 دفعہ یہ آیت آئی. اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام جو یہ مذاق کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی کہہ دے گا جی ایویں بس تو عاجزی دے طور تے ہے، سانو تعلیم کرنے واسطے تے تسی تعلیم تے کوئی نہیں پکڑی، تواڈے بابے نے تے کوئی تعلیم نہیں پکڑی، نہ وہ نماز پڑھتے جے، نہ وہ دین دے تے چلدے جے، وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے. یہ تو میرے بھائی یہ سنگولر کے سیگے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں شرک نہ کروں. میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا. اندازہ کریں، میرے خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو یہی تھی نا. یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا. تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟